غریب دوستوں کے لیے، غریب بھائیوں بہنوں کے لیے سچی تسبیح فجر کے بعد روز وظیفے پڑھتے ہو نا، آج ایک وظیفہ میرے کہنے پر بھی پڑھ لو، دل سے دعائیں دو گے، ایک بار زندگی میں عمل کر لو، ساری زندگی دعائیں دو گے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ مذاق نہیں کر رہا، سچا 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 وظیفہ، 100% سچا، لیکن فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، دل سے دعائیں دو گے 1 منٹ۔ اگر فجر کے وقت اٹھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اور نماز پڑھتے ساتھ ہی نماز کمپلیٹ کریں سکون سے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے 1 منٹ تقریباً لگے گی، اور انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ دیکھیں فجر کی وہ گھڑیاں جب آسمان پر فرشتے گواہ بنتے ہیں اور رب العزت فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ بیٹا اگر رزق کا دروازہ بند ہے، اگر قرضوں نے جینا دھوبر کر دیا ہے، اگر کسی بیٹی کی شادی رکی ہوئی ہے، اگر کسی ماں کا بیٹا جیل میں ہے، یا کسی باپ کی کمر کان فاقوں نے توڑ دی ہے، تو سنو فجر کے وقت 3 ناموں کو پکارو، یا مسبب الاسباب، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ ایک عورت لاہور کی تھی، شوہر انتقال ہو گیا تھا، 6 بچے اور خود تنہا، در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد بہت روئی، روتی ہوئی بس یہی الفاظ کہنے لگی، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، اور یا مسبب الاسباب۔ چند دن گزرے کہ کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی، باہر ایک اجنبی کھڑا تھا، کہنے لگا میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اس عورت کا قرض چکا دو، یہ اللہ کی پیاری بندی ہے۔ آج وہ عورت صرف اپنے گھر کی نہیں بلکہ 3 بیواؤں کے گھروں کا خرچہ چلا رہی ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، بس تو پکارتا رہے۔ فجر کی اذان، دوستوں بھائیو بہنوں، جیسے ہی ہو نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہی تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اس عمل کو پڑھو، دل سے روتے ہوئے پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، اور اپنی حاجات عرض کرو۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ان ناموں کو سن کر چپ نہیں رہتا۔ اے اللہ، جن گھروں میں فاقے ہیں وہاں رزق کے فرشتے بھیج دے، جن دلوں میں غم ہے وہاں اپنے ذکر کی روشنی ڈال دے، جن جوانوں کی قسمت بند ہے ان کے لیے آسمانوں سے راستے کھول دے۔ اے رحمان، اے رحیم، اے مسبب الاسباب، ہماری تقدیر بدل دے، ہماری محرومیاں ختم کر دے، اور ہمیں رزق حلال، سکون قلب اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، جو اس ویڈیو کو سن کر آمین کہے، اس پر دولت اور رحمت کی ایسی بارش نازل کر دے کہ اس کے آباء و اجداد کی دعائیں بھی زندہ ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی کسی محرومی کا شکار ہے تو اس تسبیح کو اپنا لیں، اور نیچے کومنٹس میں آمین یا رب، یعنی کہ آمین یا رب العالمین ضرور لکھیں، یا صرف آمین لکھ دیں تاکہ فرشتے گواہ بن جائیں اور دعا عرش تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کو کی بھی فجر بھی بیدار ہو جائے۔ اب اللہ والو، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، افغانستان میں ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، قرضوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریاں جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، گھر میں فاقے ہے، گھر میں غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو فجر کی نماز پڑھتے ہی جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے میرا بتایا ہوا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا تاکہ میں عطا کروں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ کیا تم رات کی نیند کو قربان کر کے اس رب کو پکارو گے؟ کیا تم فجر کے وقت آنکھوں میں آنسو لیے اس رب کے قدموں میں گر کر یہ کہو گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھ؟ تو کیا وہ رب چپ بیٹھے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ایک بار اپنے ہاتھ کی تکلیف کی شکایت لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی خادمہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ یہ بات کسی غریب کو رب سے جڑنے کی سکھاتی ہے، یہ بات کسی غریب کے لیے ہے۔ اب خادم نہیں دے رہے، اگر رب کا ذکر دے رہے ہیں، اور یہی ذکر در فقیر کو در دولت بنا دیتا ہے۔ حدیث قدوسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم تو میرے ساتھ ہو کر میری عبادت کر، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، لیکن اگر تو میری عبادت سے غافل رہا تو میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا اور تیرے رزق کو منتشر کر دوں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو سجدے میں رلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، دل ہلا دینے والا بیان۔ نبی پاک نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ معاف نہ کروائے وہ برباد ہو گیا۔ یعنی رمضان، سحر، افطار، توبہ اور فجر کے اوقات یہ بربادی سے بچنے کے آخری مواقع ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دنیا پر پھیلا دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، جو روتا ہے اسے سکون دیا جاتا ہے، اور جو سچے دل سے پکارتا ہے اس کے حق میں تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ بس تو صبح آنکھ کھول کے یہ کہہ دے یا مسبب الاسباب، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، اور دیکھ وہ رب تجھے کہاں کہاں سے دیتا ہے اور کہاں کہاں تجھے لے جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اے یہ فاقے سے پریشان بندے، تیرے لیے یہ حدیث ہے، رب کہہ رہا ہے تو مجھ سے، تو مجھ پہ بھروسہ کر، میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ، تیرے ان پاک ناموں کے صدقے، یا مسبب الاسباب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کے صدقے، میرے مولا جو کسی نے بھی اس ویڈیو کو دل سے سنا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کی ہر حاجت پوری فرما دے، اس کے مقدر میں رزق کی بہانے لکھ دے، اس کی راتیں سکون سے بھر دے، اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اسے اپنے قرب کا ذائقہ چکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اب عمل کو سمجھیں۔ سب سے پہلے فجر کے بعد آپ نے نماز پڑھتے ہی، فجر کی پوری نماز 2 اور 2 4 رکعت پڑھتے ہی آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیے میرے دوستوں، ہر عمل سے پہلے، ہر دعا سے پہلے، ہر التجا سے پہلے اس ہستی کا نام آتا ہے جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس کی سیرت نے ہمیں رب سے جوڑ دیا، جس کا چہرہ دیکھ کر رب ہنستا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ ایک بار درود اور 10 دروازے کھل گئے، رحمت کے، رزق کے، برکت کے اور دعا کی قبولیت کے۔ چھوٹا مگر درود پاک جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دیکھیں یہ چھوٹا مگر طاقتور درود شریف ہے۔ یہ وہ درود ہے جو مختصر بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اور نبی پاک کی اہل بیت کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں چاہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں چاہیں وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ پڑھیں۔ اور فوری طور پر کیا آپ جانتے ہیں یا مسبب الاسباب کیا ہے؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ پکار ہے اس رب کی طرف جو عذاب کو اتارتا ہے لیکن معاف بھی وہی کرتا ہے۔ یہ نام اس لمحے کا تذکرہ ہے جب رب عرش پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن کوئی فقیر بندہ رات کے آخری پہر
سجدے میں گر کر یہ کہہ دیتا ہے یا مسبب الاسباب، تو وہ عذاب کے فرشتے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دنوں رات گر گڑاتے ہم ان سے حساب ہٹا لیتے، یعنی رب نے خود وعدہ کیا ہے جو مجھ سے روئے گا میں اس سے عذاب ہٹا لوں گا۔ اور یا مسبب الاسباب یہی ندا ہے جو عرش ہلا دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے اسماء صفات کو دل سے پکارا، اللہ اس کی روح میں دولت باطن رکھ دیتا ہے اور ظاہر میں دولت دنیا خود چل کر آتی ہے۔ یا مسبب الاسباب، دولت کا دروازہ اس سے کیسے کھلے گا؟ ملتان میں ایک نوجوان تھا خالد، کوئی کام نہیں چلتا تھا، قرضے، بیمار ماں، برباد زندگی۔ ایک دن فجر میں گر گڑا کر بس یہ پڑھتا رہا یا مسبب الاسباب، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو۔ اگلے دن محلے کا ایک بزرگ آیا، کہا خالد کل رات میں نے خواب دیکھا، کوئی سفید کپڑوں والا فرشتہ کہہ رہا تھا اس لڑکے کو رزق کا در کھول دو، یہ رو رہا تھا۔ آج وہ نوجوان 5 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ دیکھو دوستوں، دولت صرف سونے چاندی اس چیزوں کا نہیں ہوتی، کبھی کسی ماں کے آنسو پوچھ دینا بھی دولت ہے، کبھی کسی بے سہارا کو گرم روٹی دینا بھی دولت ہے، اور کبھی رات کی خاموشی میں رب کو پکارنا بھی وہ دولت ہے جو قبر میں چراغ بن جاتی ہے۔ تو آج آپ نے فجر کے بعد نماز پڑھیں، وضو کریں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب، دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں چاہے وہ پڑھیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں اور فوری طور پر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے 41 ٹائم یعنی 41 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا، پہلے نمبر والا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں 3-4 وظیفے ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھ کر فجر کے بعد پڑھ لینے ہیں، بتائی بھی تعداد ترتیب میں اول آخر درود شریف کے ساتھ، بس اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ کام کرنا ہے۔ ایک دن پڑھیں، روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت بھی عام ہے، کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے کہ کوئی لائک کرو، یہ کرو، کرنا جو چاہے کرے۔ ہم آپ سے کوئی دوستوں بھائیوں بہنوں کوئی گزارش نہیں کر رہے کہ یہ کام کرو، آپ اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرو، آپ کی مرضی ہے۔ عمل سچا ہے، قرضہ ہے، بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، فاقے ہیں، غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے عمل کو بتائی بھی تعداد ترتیب میں پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اب پہلا وظیفہ 41 بار پڑھ لیا، 41 ٹائم تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کر دینا۔ دیکھیں میرے دوستوں، ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں بھی بے سہارا تھا، خالی جیب، خالی دل اور خالی زندگی، نہ روزی چلتی تھی نہ عزت بنتی تھی، اور ہر دعا بس در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ پھر ایک دن ایک بوڑھے فقیر نے مجھے دیکھا، اس نے کہا بیٹا رب کو اس کے 3 ناموں سے پکار، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، اور پھر دیکھ وہ رب تجھے کیسے چھین کے لے جائے گا اپنی رحمت میں۔ یا اللہ وہ نام ہے جو ہر در بند ہونے پر آسمان کا در کھول دیتا ہے، یا رحمان وہ نام ہے جو ٹوٹے دلوں پر مرہم رکھتا ہے، اور یا رحیم وہ نام ہے جو رب کی محبت کو زمین پر اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَبُّكُمُ الرحمن، اور تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے، اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ بیٹا یہ کوئی شاعری نہیں، یہ قرآن کی زبان ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو تیرا قرض، تیری بیماری، تیری غربت، یہ سب بھی چیزیں ہی ہیں، تو پھر کیوں نہیں مانگتا، کیوں نہیں روتا؟ لاہور کی ایک لڑکی، بیوہ ماں کی بیٹی، سلائی کرتی تھی، 3 بچے تھے، شوہر کا سایہ چھن گیا، دن کے وقت کام کرتی، رات کو چپکے فجر کے وقت بس ایک تسبیح پڑھتی رہتی، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو۔ ایک دن ایک عورت اس کے گھر آئی، کہا میں نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا،
وہ فرما رہے تھے جاؤ اس بیوہ کی مدد کرو، یہ روز فجر کے بعد گڑ گڑاتی ہے اور مجھے پکارتی ہے۔ اس دن سے اس کے گھر کا رزق کا دروازہ کھل گیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دل کی چیخ تھی، رب نے سن لی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو ٹوٹا ہوا دل لے کر اس سے مانگتا ہے۔ جب تو رات کو روتا ہے، جب تو سجدے میں گر کر کہتا ہے یا اللہ میرے لیے در کھول دے، تو وہ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جس نے ان 3 ناموں کو صرف تسبیح کے لیے نہیں بلکہ دل کی چیخ بنا لیا تو سنو، وہ شخص کبھی خالی نہیں رہتا، چاہے وہ قبر میں ہو یا دنیا میں۔ رب اسے دے دیتا ہے ایسی دولت جو نوٹوں میں نہیں تولی جا سکتی، بلکہ دعاؤں، عزت و محبت و نصیبوں میں تولی جاتی ہے۔ نہ کوئی گننے کی دوستوں، بھائی بہنوں، کوئی خاص، بس آپ نے میری بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، بس ایک جگہ تنہائی میں ایک درد بھرے دل سے، اور یہ نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یا اللہ جس نے یہ ویڈیو دل سے سنی ہے، اس کے دل کا درد تو جانتا ہے، اس کی بے بسی کو جانتا ہے، یا رحمان اس کے رزق کے بند دروازے کھول دے، یا رحیم اس کے دن بدل دے اور اس کی تقدیر چمکا دے۔ یا اللہ وہ رو رہا ہے تو سن رہا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو صرف شیئر نہ کریں، کسی کو بتائیں کہ تمہارا رب تمہیں بھولا نہیں ہے اور بھولتا بھی نہیں ہے، بس تو اسے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کہہ کر یاد کرو۔ تو میرے عزیز پیارے دوستوں، دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پورے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں 1-2 منٹ لگے گی پورا عمل پڑھنے میں، بتلانے سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے۔ 100 بار جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا مجرب اور آزمودہ ہے۔ اب میرے دوستوں تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 طرح کے خزانے ہیں، ایک وہ جو زمین میں دفن ہے اور ایک وہ جو انسان کے دل میں دفن ہوتے ہیں، لیکن استغفر اللہ ایسا راز ہے جو دونوں خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کلمہ صرف گناہوں سے معافی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تقدیر کو بدلنے والا کلمہ ہے، یہ بد نصیبوں کو کھولنے والا کلمہ ہے، یہ خزانے لانے والا راز ہے، ایسا راز جو اکثر چھپا دیا گیا، جس کے روحانی پہلو عام دنیا کو نہ بتائے گئے۔ استغفر اللہ کا مطلب صرف میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، میرے دل کی دھول صاف کر دے، میری تقدیر چمکا دے، میری قسمت میں وہ کچھ لکھ دے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں، ترجمہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ غور کرو، یہ صرف مغفرت نہیں، یہ بارش، رزق، مال، اولاد، باغات، نہریں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا نسخہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے کھیت سوکھ رہے ہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا آیا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا آیا غربت نے جینا دھوبر کر دیا ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ پوچھا گیا کیوں سب کو یہی جواب دیتے ہیں؟ فرمایا یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ آسمانی خزانہ ہے جو زمین والوں کو دیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں استغفر اللہ کا مسلسل ورد ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چابی ہو جو مخفل دروازوں کو کھولتی ہو۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لے، اس پر رزق کی ایسی راہیں کھلتی ہیں جو نہ اس نے سوچی نہ دیکھی ہوں۔ یہ ایسا خفیہ خزانہ ہے جسے اللہ کی غیر مرئی فوجیں کھولتی ہیں۔ جب استغفر اللہ دل سے نکلتا ہے تب اللہ کی رحمت غضب پر غالب آتی ہے۔ یہ کلمہ ماضی کے داغ مٹاتا ہے اور مستقبل کا چراغ جلاتا ہے۔ استغفر اللہ انسان کے گناہوں کو نہیں، اس کے نصیب کو بھی دھو دیتا ہے۔
اللہ کے بعض اولیاء فرماتے ہیں جو شخص خاموشی سے دل میں استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ہر دہرائے گئے استغفر اللہ کے ساتھ نور کی ایک روشنی اس کے نامۂ اعمال میں لکھتا ہے، اور جو یہ عمل رات کے اندھیروں میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کرے تو غیب سے ایسے فرشتے آتے ہیں جو اس شخص کی قسمت پر دوبارہ اللہ کی طرف سے رحمت کا حکم لکھتے ہیں۔ اے رب غفور، میری زندگی کی ہر کمی، ہر تنگی، ہر دکھ، ہر رکاوٹ، ہر ناکامی کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ یا اللہ، جو دروازے بند ہو گئے ہیں ان پر اپنا نور ڈال دے۔ یا غفار، مجھے ایسا رزق دے جو بے نیاز کر دے، ایسا دل دے جو ہمیشہ تجھے یاد کرے، ایسی قسمت دے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اور جب میں استغفر اللہ کہوں تو اسے ایسا قبول فرما جیسا تو اپنے پیاروں کا استغفار قبول کرتا ہے۔ اگر زندگی میں تقدیر رک گئی ہے، اگر زندگی بند ہو گئی ہے، رزق بند ہو گیا ہے، اگر دل بے چین رہتا ہے تو یاد رکھو تمہیں کسی نقش یا جادو کی ضرورت نہیں، بس دل سے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دیکھو کیسا نورانی زلزلہ آتا ہے تمہاری قسمت میں۔ اللہ والوں، دیکھیں تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن پر قرضہ ہے، جو بے اولاد ہیں، جو اچھے رشتے چاہتے ہیں، اچھی جگہ شادی، اچھی جگہ نوکری چاہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں تک فجر کے بعد کا یہ وظیفہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو۔ دوستوں، بھائی بہنوں، پوری ویڈیو میں بار بار دعا کروائی گئی ہے، تو ایک بار کومنٹس میں آمین لکھ دیں۔ آپ کو انشاءاللہ کسی ایک کی آمین سے بھی سب کے بیڑے پار ہو سکتے ہیں، تو آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ آخری وظیفہ استغفر اللہ کا فجر کی لاڈلی تسبیح میں سب سے آخر میں آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ پڑھتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ پوری 100 دانے والی یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 بار 100 ٹائم استغفر اللہ کو بھی پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا، اب اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین کریں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ساری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں رب کریم نے چاہا تو فوراً دور ہو جائیں گی۔ مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا شخص یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دوستوں، بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔